علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ناظرین کرام، ہماری گفتگو فضائل اخلاقی کے بارے میں تھی۔ رذیلہ صفات کو، برے صفات کو، ناپسندیدہ صفات کو اپنے اندر سے ختم کر کے پسندیدہ صفات کو پیدا کرنا، جن کی نشاندہی پیشوایان اسلام نے کی، سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی، اور فرمایا مختلف احادیث میں مختلف الفاظ میں ملتے جلتے مفاہیم بیان کیے، جن میں ارشاد فرمایا کہ تمہیں بارگاہ حق میں دعاگو بھی رہنا چاہیے، درخواست گزار بھی رہنا چاہیے، اور سعی و کوشش بھی کرنا چاہیے، عملی اقدامات بھی کرنا چاہیے نیکیوں کو اپنانے کے لیے، اور خدا کی بارگاہ سے توفیق بھی طلب کرتے رہنا چاہیے، جیسا کہ دعائے شریفہ کمیل کے کلمات میں بھی آقا نے نشاندہی فرمائی ہے کہ یا رب اسألک بحقک وقدسک وعظم صفاتک واسمائک ان تجعل اوقاتی من اللیل والنہار بذکرک معمورا وبخدمتک موصولا واعمالی عندک مقبولا حتی تکون اعمالی واورادی کلها وردا واحدا وحالی فی خدمتک سرمدا قو علی خدمتک جوارحی واشدد علی العزیمت جوانحی۔ کیا آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ شبہ مبارکہ جمعہ میں جب تم بارگاہ احدیت میں درخواست گزار ہوتے ہو، اپنا دامان نیاز پھیلاتے ہو اور دست بدعا ہوتے ہو، تو جب تمہارے لیے استجابت دعا یقینی ہو جائے تو اس وقت خدا کی بارگاہ میں یہ طلب کرو، یا رب اسألک، پروردگار، خدا کو رب کہہ کے پکارو، کیونکہ خدا کے ناموں میں سے سب سے زیادہ مؤثر جو استجابت دعا کے لیے ہے، جب بھی دعا کرنا ہو تو خدا کو یا رب کہہ کے پکارو، اس لیے کہ رب اس کو کہتے ہیں جو پالنے والا ہے۔ تو یا اسألکا، یا رب اسألکا بحقکا، پروردگار تجھے واسطہ ہے تیرے حق کا، یا رب اسألکا بحقکا وقدسکا، تجھے واسطہ ہے تیرے مقام قدس کا، یا رب اسألک بحقک وقدسک واعظم صفاتک واسمائک، تجھے واسطہ ہے تیرے عظیم ترین صفات کا اور تیرے اسماء حسنہ کا، تیرے حسین ترین ناموں کا۔ تو خدا بند متعال کو مختلف ناموں سے پکار کے، اس کو اس کے حق کا واسطہ دے کے، مقام قدس کا واسطہ دے کے، اس کے عظیم ترین ناموں اور حسین ترین صفات کا واسطہ دینے کے بعد جو چیز طلب کرو وہ کیا ہے، اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کون سی چیز بارگاہ خدا بندی میں طلب کی جائے اور کیا مطلوب مولا ہے۔ تو فرمایا کہ خدا سے طلب کرو کہ ان تجعل اوقاتی من اللیل والنہار بذکرک معمورا، پروردگار میری زندگی کے لیل و نہار، شب و روز، میری زندگی کے 24 گھنٹے، میری زندگی کا ہر لمحہ یاد الہی سے لبریز کر دے، یاد الہی سے معمور کر دے، بذکر کا معمورا و بخدمت کا موصولا، چونکہ ذکر کا معنی ہے یاد، اللہ کی یاد سے دل کو آباد کرنا، جیسا کہ ایک مقام پہ حدیث ہے کہ جب سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج پر تشریف لے گئے تو آقا نے فرمایا لما اسری بی الی السماء، جب شب معراج مجھے معراج پہ لے جایا گیا تو خالق اکبر نے مجھے مورد خطاب قرار دیا اور فرمایا یا احمد اتدری ایو عیش احنأ و ایو حیات اوثق، اے احمد مجتبی، کیا آپ کو معلوم ہے کہ خدا کی بارگاہ میں کس زندگی کو مبارک زندگی سمجھا جاتا ہے، پسندیدہ زندگی سمجھا جاتا ہے، اپنائے جانے کے قابل سمجھا جاتا ہے، وردی آف اڈاپشن؟ کون سی زندگی ہے جو خدا کی بارگاہ میں وردی آف اڈاپشن ہے، آنریبل ہے، کمفرٹیبل ہے، پیسفل ہے، جس کو انسان اپنائے تو وہ راحت سے رہ سکتا ہے؟ آقا نے عرض کیا کہ پروردگار تو ہی بتا، تو بارگاہ خداوندی سے خطاب آیا کہ یا احمد اما العیش الحنی الذی فہو لا یفتر صاحبہ عن ذکری ولا ینسی نعمتی، اللہ کی بارگاہ میں، بارگاہ احدیت میں انسان مومن کے لیے جو مطلوب اور پسندیدہ زندگی ہے وہ زندگی ہے لا یفتر صاحبہ عن ذکری ولا ینسی نعمتی، جو ہر لمحے یاد خدا میں انسان مبتلا رہے اور اس کی بارگاہ میں اظہار شکر سے رکاوٹ نہ بنے۔ تو آقا نے فرمایا کہ الہی نبہنی لذکرک فی اوقات الغفلہ واستعملنی بطاعتک فی ایام المہلہ وانہج لی الی محبتک سبیلا سہلا اکمل لی بہا خیر الدنیا والآخرہ۔ پروردگار نبہنی،
لذکر کا فی اوقات الغفلہ، مجھے غفلت کے اوقات میں اپنی یاد سے بیدار کر دے. نبہنی لذکر کا فی اوقات الغفلہ واستعملنی بطاعتک فی ایام المہلہ. ایام المہلہ، انسانی زندگی کو مہلت کہا گیا ہے، مہلت کے ایام جو آخرت کی تیاری کے لیے انسان دنیا میں وقت بسر کرتا ہے. فی ایام المہلہ، پروردگار واستعملنی بطاعتک، مجھے اپنی اطاعت کی شاہراہ پر گامزن کر دے. فی ایام المہلہ، اس فراغت اور مہلت کے وقت میں. اور فی ایام المہلہ ونحجلی الی محبتک سبیلا سہلا، اور اپنی محبت کے راستوں کو میرے لیے آسان کر دے. اکمل لی بہا خیر الدنیا والآخرہ، جس کے ذریعے سے میں دنیا اور آخرت کی خیر کو حاصل کر سکوں. تو آپ کی خدمت میں گزارش کر رہی تھی کہ آقا نامدار سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے نشاندہی فرمائی ہے کہ ہم رذیلہ صفات کو ختم کر کے پسندیدہ صفات کو اپنائیں، اور خدا کی بارگاہ میں سب سے زیادہ مطلوب اور پسندیدہ دعا بھی یہی ہے اور عمل بھی یہی ہے کہ انسان نیکی کو اپنانا چاہے. بذکر کا معمورہ، پروردگار 24 گھنٹے، یعنی جب آپ کو یقین ہو جائے کہ آپ کی دعا استجابت سے قریب ہے اور اب ہمکنار ہو کے رہے گی، تو خدا سے دنیا کو طلب نہیں کرو، بلکہ حالانکہ دنیا کو طلب کرنا ناپسندیدہ نہیں، نعم العون، سب سے زیادہ خدا نے پسند کیا ہے اس بات کو کہ انسان مومن رزق حلال کے حصول کے ذریعے سے دوسروں سے بے نیاز ہو جائے، اسے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے. اس لیے وسائل دنیا کو بھی طلب کرنا خدا کی نگاہ میں ناپسندیدہ نہیں ہے، جیسا کہ حدیث میں ارشاد فرمایا کہ تم خدا سے یہ طلب کرو کہ پروردگار اللہم ارزقنی رزقا حلالا واسعا، مجھے ایسا حلال رزق عطا کر کہ جس کے ذریعے سے میں لوگوں میں باعزت اور باوقار زندگی بسر کروں. لیکن یہاں پہ فرمایا کہ شب مبارکہ جمعہ میں جب تمہیں یقین ہو جائے کہ تمہاری دعا استجابت کے مراحل میں ہے، تو اس وقت کہو کہ پروردگار میری زندگی کے تمام اوقات کو بذکر کا معمورہ، اپنی یاد سے لبریز کر دے. بذکر کا معمورہ و بخدمت کا موصولہ، اور پے ہم میری ذات، میرا پورا وجود خدمت حق میں مصروف رہے. بخدمت کا موصولہ و اعمالی عندک مقبولہ، اور پروردگار مجھے ایسا بنا دے کہ میرے اعمال تیری بارگاہ میں شرف قبولیت سے. کون سے صفات ہیں جن کو اپنانے سے انسان کے اعمال بارگاہ الہی میں شرف قبولیت سے ہمکنار ہوتے ہیں؟ تو حدیث میں ہے کہ ایک دن حضرت علی علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تو آقا نے فرمایا کہ اللہم انی اعوذ بک من ذنوب تعجل الفنا، پروردگار میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں ایسے، جیسا کہ دعائے مبارکہ کمیل میں بھی ہے کہ پروردگار میں پناہ مانگتا ہوں ایسے گناہوں سے جو تحبس الدعا، جن کی وجہ سے دعا رک جاتی ہے عرش معلی پر دستک دینے سے، پہنچنے سے، جو رکاوٹ بنتے ہیں دعاؤں کو عرش معلی تک پہنچنے سے. تو یہاں پہ فرمایا کہ پروردگار میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں ایسے گناہوں کے ارتکاب سے جو موت کو قریب کر دیتے ہیں. تو فقام الیہ عبداللہ ابن القوا فقال یا امیر المؤمنین اتکون ذنوب تعجل الفنا، تو عبداللہ ابن قوا کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ امیر المومنین کیا ایسے بھی گناہ ہیں اتکون ذنوب تعجل الفنا، جن سے موت قریب ہو جاتی ہے؟ تو آقا نے فرمایا ویلک قطیعۃ الرحم، کیا تجھے معلوم ہی نہیں ہے، افسوس ہے تجھ پہ کہ تو میرے ہمراہ رہتا ہے، میرے ساتھ رہتا ہے، اور تجھے معلوم نہیں ہے کہ ایسے گناہ ہیں جن سے موت قریب ہو جاتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ مولا وہ کون سے گناہ ہیں؟ تو آقا نے فرمایا کہ ویلک قطیعۃ الرحم، اپنے اعزہ سے تعلق کو توڑ دینا. یہ حدیث تو جاری ہے، لیکن یہاں پہ ایک اور حدیث سے ہم فیض حاصل کریں گے کہ اس حدیث میں فرمایا کہ ثلاث خصال، 3 صفتیں ایسی ہیں یا 3 کیریکٹرسٹکس ایسی ہیں کہ اگر وہ انسان میں موجود ہوں تو وہ مر نہیں سکتا. لا یموت صاحبہن ابدا الا یرا وبالہن، وہ مر نہیں سکتا جب تک کہ ان کے ایڈورس کانسیکوینسز کا سامنا نہ کر لے. اور وہ کون سی 3 صفتیں ہیں؟ اس میں سے ایک فرمایا کہ البغی وقطیعۃ الرحم والیمین الکاذبہ، احکامات الہی سے بغاوت ہے، اور وقطیعۃ الرحم،
اپنے اعزہ کے ساتھ قطع تعلق ہے، اپنے خونی رشتوں کے ساتھ، بے شک غلطی ان کی ہو، بے شک انہوں نے تمہیں نقصان پہنچایا ہو، بے شک انہوں نے تمہاری سر بازار آبرو ریزی کی ہو، بے شک انہوں نے تمہارے کاروبار میں رکاوٹیں ڈالی ہوں، بے شک انہوں نے تمہاری جاب ختم کرا دی ہو، بے شک انہوں نے تم پہ تہمت لگائی ہو، بہتان لگایا ہو، بے شک وہ تمہاری غیبت کرتے ہوں، بے شک وہ تمہاری شخصیت کو معاشرے میں ڈیمیج کرتے ہوں، پھر بھی ان کے ساتھ قطع تعلق کرنا جائز نہیں ہے۔ تو سوال کرنے والے نے پوچھا کہ مولا جب وہ سلام کا جواب ہی نہیں دیتے، جب وہ تعلق رکھنا ہی نہیں چاہتے، جب وہ ہمیشہ ستاتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، اذیت و آزار کا سلسلہ روا رکھتے ہیں، لوگوں میں شخصیت کو خراب کرتے ہیں، پھر کس طرح سے تعلق باقی رہ سکتا ہے یا جاری رکھا جا سکتا ہے؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا کہ بے شک تم ان کے گھر نہ جاؤ، بے شک جا کے بہت دیر تک ان کے ہاں نہ بیٹھو، لیکن تمہارے لیے یہ لازم ہے کہ جب تم انہیں کسی تکلیف میں دیکھو، کسی ڈیفیکلٹی میں دیکھو تو ان کو ہیلپ آؤٹ کرو، ان کو سپورٹ کرو۔ اگر تم انہیں فائنینشیل کرائسس میں دیکھو تو اپنی حیثیت کے مطابق مالی امداد ان کی کرو، اور اگر تم کسی اور مشکل میں انہیں مبتلا دیکھو اور اس مشکل سے نکالنے کا حل تمہارے پاس موجود ہو اور تم بخل کرو تو لا يموت صاحبہن الا یرا وبالہن، تو نہ صرف یہ کہ آخرت میں تمہیں عذاب ہوگا بلکہ دنیا میں بھی تم اس کا عذاب دیکھے بغیر دنیا سے رخصت نہیں ہو سکتے۔ تو اسلام کی نگاہ میں صلہ رحمی اتنی زیادہ اہم ہے۔ تو مولا کائنات نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ وہ گناہ جو انسان کی موت کو قریب کر دیتے ہیں ان میں سب سے بڑا گناہ اپنے اعزہ کے ساتھ تعلق کو کمزور کر دینا، اور فرمایا ان اہل البیت لیجتمعون ویتواصون وہم فجرا یرزقهم اللہ۔ انسان کو لرزہ برندام کر دینے والی حدیث ہے۔ آقا نے فرمایا ان اہل البیت، ہو سکتا ہے کہ کسی گھر میں بسنے والے افراد خانہ ان اہل البیت لیجتمعون، اکٹھے رہتے ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرتے ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ معاونت کرتے ہوں، ان کا خیال رکھتے ہوں، آپس میں ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہوں، لیکن ہم فجرہ، وہ گناہگار ہوں، وہ اطاعت گزار نہ ہوں، وہ نماز گزار نہ ہوں، وہ روزہ نہ رکھتے ہوں، وہ اور بہت سے واجبات کو، فرائض کو ترک کر دیتے ہوں، لیکن آپس میں محبت و الفت و رحمت و رافت کے ساتھ رہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یرزقہم اللہ، خداوند متعال انہیں اپنی بارگاہ سے فراواں رزق عنایت کرتا ہے۔ اور اس کے برعکس دوسری فیملی کے بارے میں بیان کیا، وہ ہم آپ سے گزارش کر رہے تھے کہ آقا نامدار سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی متعدد بے شمار احادیث مبارکہ میں اس چیز کی امپورٹنس کی نشاندہی کی ہے، اور اسی طرح ان کے بعد میں آنے والے جانشینوں نے، پیشوایان معصوم نے بھی اسی سلسلے کو روا رکھا اور جاری رکھا، اور اپنے خطابات میں اس پر بہت زیادہ زور دیا، اہمیت اس کی بیان کی کہ اپنے اعزہ کے ساتھ تعلق قائم رکھنا، اور اپنے ملنے والوں کے ساتھ، دوست احباب اور اپنے کمیونٹی ممبرز کے ساتھ، اور خاص طور پر جو آپ کے خونی رشتے ہیں، بے شک نقائص ان میں ہوں، بے شک عیوب ان میں ہوں، بے شک وہ پست اخلاق کے مالک ہوں، پسندیدہ کردار کے مالک نہ ہوں، محرمات الہی کا ارتکاب کرتے ہوں، فعل حرام کا ارتکاب کرتے ہوں، معاشرے میں بری صفات کے ساتھ مشہور ہوں، جھوٹ بولتے ہوں، سنرز ہوں، اس کے باوجود کہ وہ گناہگار ہیں، وہ جھوٹ بولتے ہیں، تم انہیں تنہا نہیں چھوڑ سکتے۔ حتیٰ کہ یہاں تک بھی فرمایا کہ اگر وہ کرمنلز بھی ہوں تو تم انہیں تنہا نہیں چھوڑ سکتے۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ اگر وہ جرائم پیشہ ہیں، اگر وہ گناہگار ہیں اور پبلکلی ارتکاب گناہ کرتے ہیں تو ان کے ساتھ تعلق رکھنا نقصان دہ نہیں ہوگا؟ تو آقا نے فرمایا کہ وہ تعلق رکھنا جو ان کی اصلاح کرے اور تمہارے اخلاق و کردار کو ان کے پست اخلاق سے متاثر نہ کرے، وہ تعلق رکھنا تمہارے لیے ضروری ہے۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ وہ تعلق کیسا ہے؟ تو آقا نے فرمایا کہ جب وہ کسی مشکل میں مبتلا ہوتے ہیں تو تم اس مشکل سے نکالنے کے لیے ہر ممکن اقدام کرو جو تمہارے بس میں ہے، جتنی تمہاری کیپیسٹی ہے۔ تو وہ حدیث جو ہم آپ سے بیان کر رہے تھے جس میں ارشاد فرمایا کہ ان اہل البیت لیجتمعون، ایک فیملی ایسی ہے کہ جو آپس میں ایک دوسرے سے جڑی رہتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون اور ہمکاری کرتی ہے، دکھ درد میں شریک ہوتی ہے،
پریشانیوں کا ازالہ کرتی ہے، مسائل کے حل کی جانب بڑھتی ہے۔ وہم فجرا، وہ خود نیک نہیں ہیں، خود اطاعت گزار نہیں ہیں، تو بھی خالق کائنات یرزقہم اللہ، ان کے رزق میں وسعت دیتا ہے، ان کے لیے مالی وسائل میں اضافہ کرتا ہے، ان کے امکانات دنیا کو ان کے لیے وسیع کر دیتا ہے، ان کو ہر اعتبار سے وسعت دیتا ہے، ان کو فراوانی دیتا ہے۔ اس کے برعکس کچھ افراد ہیں یا ایک فیملی ہے لیتفرقون، وہ ایک دوسرے سے الگ الگ ہیں، انہیں ایک دوسرے سے شکایتیں ہیں، شکوے ہیں، وہ نالاں ہیں، وہ ایک دوسرے کو ناپسند کرتے ہیں، وہ ایک دوسرے سے فاصلہ رکھتے ہیں، ڈسٹینس رکھتے ہیں، اکٹھے بیٹھتے نہیں ہیں، اکٹھے بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتے، دسترخوان ایک نہیں ہے، ایک دوسرے سے ہر وقت خفا رہتے ہیں، دور رہتے ہیں، انہیں ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونے کی کوئی خواہش نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ خالق کائنات یقطع بعضهم بعضا، وہ ایک دوسرے سے قطع رحمی کرتے ہیں، تو خالق کائنات ان کے مالی وسائل کو کم کر دیتا ہے، ان کی زندگی سے برکات کو اٹھا لیتا۔ وہم اتقیا، یہ بات بہت زیادہ خوفناک اور خطرناک ہے۔ فرمایا جبکہ وہ عبادت الہی میں سب سے آگے ہیں۔ ہم اتقیا، ان کی نماز کبھی مس نہیں ہوئی، انہوں نے روزہ کبھی قضا نہیں کیا، انہوں نے حقوق اللہ کو صحیح طور پہ ہمیشہ ادا کیا، ان کی ساری نمازیں وقت پر ادا ہوئی ہیں، ان کے سارے روزے وقت پر ادا ہوئے ہیں، لیکن ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم اتقیا، نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، اس اعتبار سے کہ حقوق اللہ کو ادا کرتے ہیں۔ بے شک اہل نماز شب ہوں، تہجد کی نماز کبھی قضا نہ کی ہو، سال میں 10 بار عمرہ کیا ہو، سال میں 20 مرتبہ زیارت کا شرف حاصل کیا ہو، بے شک کتنے معاشرے میں اہل خیر پہچانے جاتے ہوں، لیکن اگر اپنے اعزاء کے ساتھ ان کا تعلق اچھا نہیں ہے تو خالق کائنات ان کی زندگیوں سے برکت کو اٹھا لے گا۔ فلذا معصوم نے ہماری تربیت کے لیے ہمیں یہ دعائیہ کلمات تعلیم کیے کہ تمہیں چاہیے کم از کم، یہ تمہاری ہفتہ وار تمہارا سبق ہے، یہ دعائیہ کلمات کے بارگاہ حق میں حاضر ہو اور دعا کرو کہ اللہم انی اسألک بحقک وقدسک وعظم صفاتک واسمائک ان تجعل اوقاتی من اللیل والنہار بذکرک معمورا وبخدمتک موصولا۔ پروردگار پے ہم میرے اعضاء و جوارح، میرے جوارح کہتے ہیں اعضاء ظاہری کو، باڈی لمز کو، اور جوانح کہتے ہیں انسان کی کیفیات قلبی کو، اس کی واردات قلبی کو، اس کی باطنی کیفیت کو۔ پروردگار میرا باطن بھی، میرا ظاہر بھی، میرے اعضاء بدن بھی، میرے جوارح بھی اور میرے جوانح بھی، میرا قلب و جگر بھی، میرے اعضاء ظاہری بھی، بخدمتک موصولا، پے ہم تیری خدمت میں مصروف ہو جائیں۔ اور تیری خدمت کیا ہے؟ خدمت حق کیا ہے؟ یعنی اس کے احکامات کی بجا آوری، اس کی مخلوق کو خود سے راضی کرنا۔ وَأَعْمَالِ عِنْدَكَ مَقْبُولًا، میرے اعمال تیری بارگاہ میں شرف قبولیت سے ہمکنار ہو جائیں۔ حتی تکون اعمالی و اورادی کلھا وردا واحدا، پروردگار مجھے ایسا بنا دے کہ میرے اعمال اور میرے اوراد، میرے ایکشنز اعمال اور میرے اوراد، وہ جملے، وہ ورڈز، وہ الفاظ جو میری زبان پر جاری ہوتے ہیں، اعمالی و اورادی کلھا وردا واحدا، ان میں ہم آہنگی پیدا ہو جائے، ان میں مطابقت پیدا ہو جائے، جو میں کہوں وہی انجام دوں اور جو میں انجام دوں وہی کہوں۔ کیا خوبصورت درس ہے جو معصوم نے ہمیں تعلیم فرمایا ہے، یعنی تمہاری زندگیوں سے منافقت ختم ہو جائے، جیسا تمہارا ظاہر ہے ویسا ہی تمہارا باطن ہو جائے، اور جیسا تمہارا باطن ہے ویسا ہی تمہارا ظاہر ہو جائے۔ اس کے لیے عملی اقدام بھی کرو، اس کے لیے بارگاہ خدا بندی میں دعا بھی کرو، کیونکہ منافق کا کوئی عمل خدا کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جو منافق ہوتا ہے وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں پھینک دیا جائے گا۔ اور حدیث میں فرمایا کہ ملعون ذو وجہین و ذو لسانین، خدا کی بارگاہ میں ملعون ہے، رحمت خدا سے دور ہے، 2 زبانیں اور 2 چہرے رکھنے والا شخص۔ خدا کو انتہائی ناپسند ہے۔ تمہارا چہرہ بھی ایک ہی ہونا چاہیے، تمہاری زبان بھی ایک ہی ہونی چاہیے، جو تمہارا ظاہر ہے وہی تمہارا
باطن ہونا چاہیے. قوی علی خدمتک جوارحی واشدد علی العزیمت جوانحی. پروردگار ہر لمحے میرے اخلاق و کردار کی نگرانی فرما. ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. یہ مسئلہ اتنا اہم ہے، اتنا امپورٹنٹ ہے کہ ختم رسول، دانائے سبل، عقل کل، آقا نامدار سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل شب میں محراب عبادت میں طلوع ہو کے خدا کی بارگاہ میں درخواست گزار ہوتے ہیں. الہی لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. پروردگار ایک لمحے کے لیے مجھے میرے نفس کے ساتھ اکیلا نہ چھوڑنا، تنہا نہ چھوڑنا. اس لیے کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس انسان کو ہلاکت کے مقامات کی جانب لے جاتا ہے. لہٰذا کہیں تکبر پیدا نہ ہو جائے، کہیں عجب پیدا نہ ہو جائے، خود پسندی پیدا نہ ہو جائے. اگر یہ ناپسندیدہ صفت پیدا ہو گئی تو تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے. قوی علی خدمتک جوارحی. پروردگار تو اپنی بارگاہ سے مجھے قوت و طاقت عطا کر. قوی علی خدمتک جوارحی. میں چاہتا ہوں کہ خدمت حق میں مصروف رہوں، اور مجھے معلوم ہے کہ خدمت حق کا مفہوم وہی اس کی مخلوق کی خدمت ہے. اگر مخلوق کو راضی کر دیا تو خالق راضی ہو جائے گا. حدیث میں ہے کہ جب خدا تمہیں کوئی نعمت عطا کرتا ہے تو تم خدا کا شکر ادا کرتے ہو تو خدا تم سے ناراض ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے پہلے میری مخلوق کا شکریہ ادا کرو. اگر تم سے پاس گزاری کے اس مرحلے میں کامیاب ہو گئے اور میری مخلوق تم سے راضی ہو گئی، جیسا کہ قرآن کریم میں خالق کائنات نے والدین کے باب میں بھی ارشاد فرما انشکر لی ولوالدیک، میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا. حالانکہ یہ خالق ہے، وہ مخلوق ہیں. والدین تو مخلوق ہیں، اور والدین کو بھی اسی خالق نے اولاد کی دسترس میں قرار دیا. والدین کو بھی اسی خالق نے اپنی رحمت سے اس اولاد کے لیے باعث رحمت قرار دیا. لیکن جیسے میرا شکر ادا کرنا تم پہ واجب ہے، اسی طرح والدین کا شکریہ ادا کرنا بھی تم پہ واجب ہے. اور جیسے تم میرا شکریہ ادا نہیں کر سکتے، اس کا حق ادا نہیں کر سکتے، ایسے ہی تم والدین کا شکریہ بھی ادا نہیں کر سکتے. تو یہ خالق کائنات نے ایک قانون وضع کر دیا ہے طلوع صبح قیامت تک کے لیے کہ جب تک وہ افراد جنہوں نے تمہارے ساتھ نیکی کی ہے، حسن سلوک کیا ہے، تمہارے اعزہ میں سے، اقربا میں سے، تمہارے بڑوں میں سے، وہ تم سے راضی نہ ہوں، اس وقت تک میں تم سے راضی نہیں ہو سکتا. ایک اور مقام پہ بھی اس سے ملتی جلتی حدیث ارشاد فرمائی ہے، جس میں ارشاد فرمایا کہ خدا کی بارگاہ میں 3 افراد ہیں جن کی بخشش نہیں ہوگی. اس میں فرمایا کہ مقل مختال، ایک ایسا شخص ہے جو پور بھی ہے، پراؤڈ بھی ہے. ایسا فقیر، ایسا نادار شخص جس کے پاس مال بھی نہیں ہے اور تکبر بھی ہے. چونکہ تکبر تو ہر صورت میں ناپسندیدہ صفت ہے. اگر انسان صاحب مال بھی ہو تو اسلام نے جس چیز کو ناپسند کیا، بے شک اس کا عمل کتنا حسین ہو، کتنا خوبصورت ہو، کتنا شایان شان ہو، کتنی عبادات اس کے دامن میں ہوں، ابلیس سے زیادہ عبادت تو نہیں ہو سکتی جس نے 6,500 سال تک پے ہم مسلسل خدا کی بارگاہ میں تسبیح و تحمید و تمجید و تکبیر و تحلیل کے زمزمے بلند کیے 6,500 سال تک. اور صاحب نہج البلاغہ نے یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ کسی کو معلوم نہیں کہ وہ 6,500 سال دنیا کی 6,500 سال تھے یا آخرت کے، یعنی فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ. چونکہ آخرت کا تو ایک ایک دن سورہ مبارکہ معارج کے مطابق 50,000 سال کے برابر ہے آخرت کا ایک دن. تو فرمایا کہ اس نے 6,500 سال تک قیام و قعود و سجود میں ہم یاد خدا میں بسر کیا، اور تکبر لمحے بھر کے لیے انا خیر من خلقتنی من نار و خلقتہ من طین. پروردگار میں اس سے بہتر ہوں، تو نے اسے مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے پیدا کیا. یہ وہ بیماری ہے جو آج امت مسلمہ میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے کہ یہ فلاں خاندان سے ہے اور میں فلاں خاندان سے ہوں، میرا یہ فیملی بیک گراؤنڈ ہے اور اس کا یہ ہے، میرا فیملی بیک گراؤنڈ اس سے زیادہ بہتر ہے، میرا قبیلہ، میرا ٹرائب، میرا خاندان. تو ابلیس نے لمحے بھر کے لیے اپنی ذات کی بڑائی کا اعلان کیا، پروردگار انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں. تو پروردگار بارگاہ حق سے خطاب ہے فخرج انک رجیم، میری بارگاہ سے نکل جا، تو مردود ہے، تو راندہ درگاہ ہے
اور قیامت تک میری لعنت تیری تعقیب کرتی رہے گی، تیرا پیچھا کرتی رہے گی۔ تو لہٰذا یہ صفت اتنی زیادہ ناپسندیدہ ہے کہ فرمایا ان المتکبرین یجعلون فی صور الذر یوم القیامہ، جس شخص نے دنیا میں ذرہ برابر تکبر کا مظاہرہ کیا، یجعلون فی صور الذر، انہیں قیامت کے دن ٹائنیسٹ اینٹ کی صورت میں محشور کیا جائے، چھوٹی چھوٹی چونٹیاں جو نگاہ انسانی کی زد میں بھی نہیں آتی، دکھائی بھی نہیں دیتی، ان کی صورت میں قیامت میں محشور کیا جائے گا۔ اور فرمایا کہ یتبطئہم الناس، لوگ انہیں اپنے پیروں تلے کرپل کر دیں گے، کچل دیں گے، اور پوچھا جائے گا کہ یہ کون ہیں؟ تو خطاب آئے گا کہ یہ وہ افراد ہیں کہ جنہوں نے امت محمدیہ میں دوسروں کے ساتھ تکبر کا مظاہرہ کیا۔ تو فرمایا کہ 3 صفتیں ایسی ہیں جو خدا کی بارگاہ میں اتنی زیادہ ناپسندیدہ ہیں